السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں۔ تو فرینڈس، آج جو میں یہ ویڈیو آپ سے شیئر کر رہی ہوں، یہ میں نے اسٹارٹ کی تھی تہجد کے وقت سے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ ویڈیو جو میں شوٹ کر رہی ہوں یہ ذی الحجہ کے پہلے دن کے تہجد کے وقت سے میں نے اسٹارٹ کی ہے۔ تو کوکنگ ویڈیو تو میں ہمیشہ شیئر کرتی ہوں، سوچا اس وقت آج تھوڑی عبادت کے بارے میں بھی بات کر لی جائے۔ تو یہاں پہ میں نے اپنی تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر اذکار اسٹارٹ کر دی تھی اور دعائیں کر رہی تھی، تبھی میں نے سوچا کہ میں یہ ویڈیو آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ کوکنگ ویڈیو تو میں ہر وقت شیئر کرتی ہی ہوں، لیکن آج میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ تہجد کے وقت دعائیں کرنے سے آپ سبھی جانتے ہیں کہ قبول ہوتی ہے، اور یہاں پہ میں اذکار کر رہی ہوں اور فجر کے اذان کی ویٹ کر رہی تھی۔ تہجد سے فجر کے بیچ، فجر سے اشراق کے بیچ یہ جو لمحہ ہوتا ہے یہ بہت ہی بابرکت لمحہ ہوتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کا اور اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کا۔ کوئی انسان یہ کہہ نہیں سکتا کہ اللہ مجھ سے راضی نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنی دعاؤں کو تہجد میں نہ مانگ لے، اور تہجد سے فجر اور فجر سے اشراق کے بیچ۔ تو جب مجھے بھی کچھ خاص مانگنا ہوتا ہے تو میں بھی ان لمحوں کو میں ہی جا کر اپنی دعائیں مانگتی ہوں، اور آپ بھی اسے آزما کر دیکھیے گا۔ مطلب 99% دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور جو دعائیں قبول نہ بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی انسان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس میں اللہ کا ہی کوئی خیر ہے۔ تو فرینڈس، یہ ہے دوسرے دن کی ویڈیو جب میں اپنی بلیوں کو کھانا دے رہی تھی۔ اچھا، جب بھی میں اپنی بلیوں کو کھانا دیتی ہوں نا، میرے گھر کے پاس کی باہر کی بلیاں بھی میرے دروازے پر آ کر کھانا کا ویٹ کرتی ہیں، تو میں ان لوگوں کو بھی ڈیلی کھانا دیتی ہوں۔ اور آپ سب بھی یہ ضرور کیا کریں، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں بلی پالیں اور اس کی کیئر کریں۔ آپ کے آس پاس بھی جو بلیاں ہوتی ہیں یا جو بھی پیٹس ہوتے ہیں نا، ان کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے، کیونکہ مطلب یہ دیکھیے کس طرح سے مطلب مجھ سے انتظار کر رہی تھی کہ میں اسے کھانا دوں۔ مطلب مجھے یہ بہت ہی یہ فیلنگ ٹچ کرتی ہے کہ بلیاں مطلب کیسے میرا انتظار کرتی ہیں کہ میں آ کر ڈیلی انہیں کھانا دوں، اور وہ اتنا جیسے ہی مجھے دیکھتی ہے اتنا خوش ہو جاتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی 2 ہے، اور بھی بلیاں آتی ہے، اس لیے میں نے زیادہ کھانا رکھا تھا۔ تو فرینڈز، آج میں کرنے جا رہی ہوں اپنی فریج کی ڈیپ کلیننگ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عید الاضحیٰ ہے، اور اس میں فریج کا تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑتا ہے۔ ہم سب ایکسائٹیڈ بھی بہت ہوتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں، تو اسی کے ساتھ میں نے اسٹارٹ کر دی تھی اپنی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اپنے فریج کی ڈیپ کلیننگ، جو کہ میں نے کافی دنوں سے نہیں کیا تھا، اس لیے کافی کچھ مجھے اس میں ٹھیک کرنا تھا۔ یہ جو آپ کھجوریں دیکھ رہے ہیں، یہ میں عمرہ میں گئی تھی تب وہاں سے لائی تھی، یہ بچی ہوئی کھجوریں جسے میں ابھی سیٹ کر کے رکھوں گی۔ تو میں نے اپنے فریج کی ڈیپ کلیننگ شروع کر دی تھی، اور مطلب میرا فریج کافی بڑا ہے، تو ریفریجریٹر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ میں نے پورا صفائی کیا تھا، اور جو فریزر ہوتا ہے اس کا جو سامان تھا وہ میں نے اپنی ہیلپر سے دھلوایا، اور صاف کرنے کے بعد میں نے اس میں پھر لگا دی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو فرینڈز، میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ جو 9 دن ہیں آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اپنے بچوں پہ دھیان دیں۔ ضرورت نہیں ہے انسان کو دوسروں کو دیکھنے کا کہ میرے پڑوسی کیا کر رہے ہیں، وہ ہم سے کتنا زیادہ خوش ہے، ایک میں ہی بیمار ہوں، ایک میں ہی ناخوش ہوں۔ ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔ انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، آج آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، کیونکہ آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کیا ہمارے ساتھ اور زیادہ بڑی مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ بہت لوگ بولتے ہیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، میرا یہ نہیں پورا ہو رہا ہے، میرا وہ نہیں پورا ہو رہا ہے، تو یہ سوچ بالکل بھی غلط ہے۔
کیونکہ آج اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کو دے رہے ہیں اس میں خوش ہونا سیکھیں، الحمدللہ کہنا سیکھیں، کیونکہ نہیں جانتے، اور آپ دوسروں کو دیکھ کر جو انسان جلتا ہے کہ اگلا مجھ سے بہت خوش ہے، اگلا کتنا فٹ ہے، اگلا کتنا خوش ہے، اگلا کے پاس کتنا پیسہ ہے، تو یہ بالکل نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اگلے کے پاس یہ کب تک ہوگا پتہ نہیں، اور ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو اگر اپنے اندر کوئی بھی پریشانی دکھتی ہے تو اس میں اللہ کی مرضی سمجھ کر اللہ سے اگر کچھ ضرورت ہے تو دعا کریں، اور اگر آپ کو کچھ شکایت ہو اللہ سے ہی کریں، دوسروں سے بالکل اپنا وہ مت رکھا کرے کہ کیا اگلا مجھ سے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، دوسروں سے شکایت کرنا، شکایت بھی اللہ سے کریں اور مانگے بھی اللہ پاک سے، کیونکہ یہ عید الاضحیٰ کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اگر آپ حج پہ نہیں جا سکتے ہیں تو کافی ساری عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر بیٹھے ہم کر کے حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ فجر سے اشراق کے بیچ بیٹھ کر دعا کرنا اور پھر اشراق کا نماز پڑھ کر اٹھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے، حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے، شاید صرف عمرہ کا ہی ثواب ملتا ہے۔ تو میں نے فریج کی صفائی کرتے کرتے، کیونکہ مجھے اپنے فریج کو خالی بھی کرنا تھا، تو یہ کچھ ملائی اکٹھا ہو گئی تھی، تو میں ساتھ ہی ساتھ جیسے جیسے اپنے فریج کی صفائی کر رہی تھی، میں نے دھیمی آنچ میں گیس پہ ملائی ڈال کے رکھ دیا تھا، اس سے گھی نکالنے کے لیے۔ ابھی آپ دیکھیں گے آگے میں آپ سے شیئر بھی کروں گی۔ تو پھر میں کہہ رہی تھی کہ آپ کبھی بھی دوسروں کو دیکھ کر انسان کو جلنا نہیں چاہیے، ہمیشہ اپنے جو بھی انسان اپنی حالت میں ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا اسے اپنے رب نے رکھا ہے۔ آپ جس حالت میں بھی ہیں آپ کو اللہ پاک نے اس حالت میں رکھا ہے، تو اس میں خوش ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس ابھی جو بھی لمحہ باقی ہے اس میں خوش رہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ دعائیں کریں، اور ایک پروڈکٹیو لائف بتانے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ ہر وقت بس شکایت کرنا، ناراض رہنا، غصہ رہنا، یہ سب بالکل انسان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس رب نے ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں بہت کچھ دیا ہے، تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، تو میں نے یہ جو فریج کی کلیننگ کے لیے اپنا ایک DIY سلوشن بنایا تھا، جس کے لیے میں نے لے لی تھی جس سے میں برتن دھوتی ہوں، وہ لیکوڈ ڈش واشنگ لیکوڈ میں نے لے لیا ہے۔ اس میں نے ڈالا تھا ونیگر، پانی، ڈش واشنگ لیکوڈ اور تھوڑا سا بیکنگ سوڈا۔ اس سے ریفریجریٹر کی اسمیل بالکل ایک دم ختم ہو جاتی ہے اور بہت اچھی کلیننگ ہوتی ہے۔ آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کریے گا۔ حالانکہ ہم بیچ بیچ میں اپنی فریج کو اس طرح سے صفائی کرتے ہی رہتے ہیں، جیسے ہی کوئی چیز خالی ہوتا ہے فوراً صفائی کر لیتے ہیں، لیکن اس ٹائم میں زیادہ ڈیپ کلیننگ کر دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت ہمارے فریج میں بہت ساری سامان بھرنے والی ہے انشاءاللہ اور الحمدللہ۔ یہ سب بھی انسان کے لیے ایک نعمت ہے جو ہر کوئی نہیں سمجھتا۔ بہت لوگ شکایت کرتے ہیں یہ کام ہے وہ کام ہے، لیکن یہ کام بھی بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ جب آپ دل سے اپنے گھر کے کاموں کو کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کام بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ میں تو بہت انجوائے کرتی ہوں اپنے گھر کے اس طرح کے کاموں میں۔ ایکچولی مجھے کوکنگ سے زیادہ اپنے گھر کی صفائی کرنے میں مزہ آتا ہے۔ مجھے کوکنگ کا زیادہ شوق نہیں ہے، بس میں اپنے بچوں کے لیے اور خاص کر میرے ہسبینڈ کے لیے کھانا وانا بناتی ہوں، جو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ اور یہ دیکھیں ریفریجریٹر کی صفائی کرتے کرتے میری گھی بھی تیار ہو گئی، جسے میں نے دھیمی آنچ میں چڑھا کر رکھ دیے تھے، اور بیچ بیچ میں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی اسے جا کر تھوڑا سا ہلائے تاکہ وہ جل نہ جائے، اور وہ میری ہیلپ کر رہی تھی۔ تو فرینڈس دیکھیں میری ریفریجریٹر یہاں ریڈی ہو گئی ہے عید کے پکوان کی سواگت کے لیے۔ تو پھر میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی کہ کیسے میں اپنے گھر کی ڈیپ کلیننگ کرتی رہتی ہوں۔
اور جو یہ گھی میں نے بنایا تھا اسے ٹھنڈا ہونے کے بعد میں نے ایک کانچ کے بوٹل میں بھر کر رکھتی تھی۔ تو فرینڈس یہ تھی میری آج کی ولاگ۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کریے، شیئر کریے، اور اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پہ تو میری چینل کو سبسکرائب کریے۔ ملتی ہوں آپ سے نیو ولاگ میں اچھی سی ریسیپی اور اچھی سی ٹپس کے ساتھ۔ تو پھر اللہ حافظ۔